جی بیٹا، واپس رسد کی لچک۔ لچک آپ نے طلب میں پڑھا ہے پوری تفصیل کے ساتھ کہ لچک کیا تھی؟ کوانٹٹی میں تبدیلی کی شرح جو کہ قیمت کی وجہ سے آئی، تو وہ طلب تفصیل پڑھی آپ نے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ سارا آپ نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ یاد آ گیا آپ کو؟ پوری ڈیٹیل میں یہ اس کے مختلف قسمیں تھیں، یہ فارمولے تھے، یہ سب آپ کو میں نے بتائے تھے۔ یہ طلب کے لیے ایک ایگزیکٹ اگر آپ دیکھو ایک نظر تو رسد میں سوائے اس کے فنکشن کی کوئی خاص فرق آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ تو سب سے پہلے اس کی تعریف، تصور وہی ہے، رسد میں تبدیلی کی وہ شرح جو قیمت میں تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے وہ لچک کہلائے گی۔ تمام اشیاء کی لچک ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی بہت زیادہ لچکدار ہوتی ہیں، کوئی کم لچکدار ہوتی ہیں، کوئی ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جن کی قیمت میں تبدیلی سے ان کی رسد میں تبدیلی نہیں آتی۔ درجے وہی ہوں گے، اکائی کے برابر، اکائی سے زیادہ، اکائی سے کم، صفر اور لامحدود، یہ بنتے ہیں اس کے ڈائیگرام۔ یاد کریں، بالکل درمیانی اکائی کے برابر، جو سٹیپ ہوگا وہ کم لچکدار ہوگا، جو فلیٹ ہوگا وہ زیادہ لچکدار ہوگا، جو ورٹیکل ہوگا وہ زیرو ہوگا، اور جو اس طرح سے ہوگا افقی خط جس کو کہتے ہیں وہ لامحدود لچک کی وضاحت کرے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی قیمت تو وہی ہے لیکن رسد یا بہت زیادہ ہو جائے گی یا بہت کم ہو جائے گی۔ رسد میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، قیمت صفر ہو جائے یا قیمت بہت زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو درجے وہی ہیں جو ہم نے طلب میں پڑھے تھے۔ طریقے بھی پیمائش آ جائے گی تو طریقے بھی وہی ہیں جو پہلے پڑھ لیے آپ نے، اسی طرح سے اکائی کا طریقہ ہے۔ پھر آپ کا یہ اکائی ہے، 5 درجے اس کے، ٹھیک ہے؟ فیصد کا طریقہ، فارمولا کے ذریعے پیمائش، اور جیومیٹری کی رو سے پیمائش، وہی چاروں طریقے۔ اس نے نمبر نہیں دیا ہوا، میں نے نمبر لگا دیے، وہی چاروں طریقے جو آپ نے پڑھے ہیں۔ سو اتنی زیادہ یہاں اس نے تفصیل اسی لیے نہیں دی کہ آپ کو اب بات سمجھ آنی چاہیے۔ قیمت اور رسد میں برابر تبدیلی، جس حساب سے قیمت زیادہ ہو اسی حساب سے رسد بھی زیادہ یا کم دونوں باتیں آ جائیں گی۔ رسد کی لچک اکائی کے برابر ہے۔ قیمت کے مقابلے میں رسد بہت زیادہ تبدیل ہو جائے، بڑھ جائے یا نیچے سے اوپر جاؤ تو کم ہو جائے تو رسد کی لچک اکائی سے زیادہ ہے۔ ایسی صورت میں کرو فلیٹ بنتا ہے، اور اگر آپ اس کا کونا اینڈ تک لیفٹ سائڈ کو وائی ایکسس کی طرف لے جاؤ تو وہ وائی کو کٹ کرے گا، اس کا نیچے والا پوائنٹ لمبا کرو تو وہ وائی ایکسس کو کٹ کرے گا، تو اکائی سے زیادہ لچک ہوگی۔ اس سے آگے آ جاؤ، یہ ساتھ اس نے کرو کی شکل میں بھی آپ کو پوائنٹ بتا دیا کہ اگر کرو ہے، آپ دو نہ پڑھیں، آپ ایک ہی دیکھ لیں بس۔ اکائی سے کم قیمت کی نسبت رسد میں زیادہ تبدیلی نہ آئے تو خط رسد کو اگر آپ ڈاؤن ورڈ لمبا کرو تو وہ ایکس ایکسس کو کٹ کرے گا، تو اکائی سے کم لچک ہوگی، ٹھیک ہے؟ کرو کی شکل میں ہے تو اس کا پوائنٹ بھی آپ کو سٹیپ نظر آئے گا، ٹھیک؟ اس کی ضرورت نہیں ہے فی الحال، آپ اس کو چھوڑ دیں، یہ وہی آگے چل کے یہ آپ کا فارمولہ آ جائے گا۔ صفر لچک، قیمت میں تبدیلی آتی جائے لیکن رسد میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی رسد معینہ ہوتی ہے۔ شروع میں ہم نے عرصہ وقت میں پڑھا تھا کہ کچھ چیزوں کی رسد معینہ ہوتی ہے، مچھلی، گوشت، انڈے، دودھ وغیرہ، ان کی قیمتیں کبھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور کبھی ان کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، لیکن رسد میں تبدیلی نہیں آتی، تو یہ صفر لچک ہے۔ لامحدود لچک، کچھ اشیاء ہوتی ہیں جن کی قیمتیں بہت عرصے کے لیے ایک خاص سطح پر طے کر دی جاتی ہیں،
ان کی رسد موسم، حالات، پسند ناپسند کے مطابق کبھی بہت زیادہ اور کبھی بہت کم ہو جاتی ہیں۔ جیسے اگر آپ اسی کو فرض کر لو کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو سردیوں میں استعمال ہوتی ہے اور گرمیوں میں نہیں ہوتی، تو قیمتوں میں وہی کوئی چینج نظر نہیں آ رہا، لیکن رسد میں چینج آ رہا ہے، تو اس کو لامحدود لچک کہیں گے۔ یہ موسم کے ساتھ بدلیں گی، یہ قیمت کے ساتھ نہیں بدلیں گی۔ دوسرا طریقہ فیصد کا طریقہ، ایگزیکٹ فارمولا، شے کی رسد میں فیصد تبدیلی بٹا شے کی قیمت میں فیصد تبدیلی۔ ٹھیک ہے، یاد آ گیا آپ کو کیسے لکھا ہوا تھا؟ پرسنٹیج چینج ان کوانٹٹی بائی پرسنٹیج چینج ان پرائس۔ اگر قیمت 10% بدلے اور کوانٹٹی 5% تو لیس دین 1، قیمت 10% بدلے اور کوانٹٹی 20% تو گریٹر دین 1، قیمت بھی 10% بدلے اور رسد بھی 10% بدلے تو برابر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کلیئر بات؟ یہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں۔ وزریہ فارمولا، آپ کے پاس ٹیبل ہوگا اور ٹیبل کے مطابق آپ کے پاس یہ کوانٹٹی ہے، یہ فارمولا ہے، یہ کوانٹٹی ہے، یہ پرائز ہے۔ یہ فارمولا ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، لیکن اب کیو کا مطلب رسد ہے، ای ایس مطلب رسد کی لچک ہے، کیو رسد کی مقدار، پی قیمت ہے۔ کوئی سا بھی ٹیبل آپ کے پاس ہوگا تو آپ ڈیلٹا کیو مطلب کیو میں تبدیلی، ڈیلٹا پی پی میں تبدیلی، اس کو آپ فارمولے میں ڈالیں گے، آپ کے پاس جو آنسر آئے گا وہ رزلٹ بتا دے گا۔ ٹھیک ہے، اور جیومیٹری کی روح سے کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس جیومیٹری کی مدد سے، یہ کوئی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ چاہیں تو اس کو چھوڑ بھی دو۔ دو نقاط کے درمیان تبدیلی کی شرح، ایک نقطہ اے ہے، ایک نقطہ بی ہے، ان کے درمیان جب ہم نے اس کی پیمائش کرنی ہے تو آپ کے پاس یہ چیز آ جائے گی۔ اس نقطے سے اس نقطے تک اگر آپ آ رہے ہو، یہاں ضرورت نہیں ہے کھینچنے کی، آپ کو خود پتہ چل رہا ہے کہ پہلے کوانٹٹی یہ ہے، پھر کوانٹٹی سی پہ آ گئی ہے۔ اے اور سی کا ڈفرینس ڈیلٹا کیو ہے۔ سی اور بی کا مطلب ہے کہ پہلے قیمت یہ تھی، اب قیمت یہ ہے، تو یہ ڈیلٹا پی ہو جائے گی۔ پہلے یہ قیمت تھی، اب یہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ڈیلٹا پی اور یہ ڈیلٹا کیو، یہ ابھی ہم نے کیا ہے کہ پرسنٹیج چینج ان ڈیلٹا کیو اوور ڈیلٹا پی آتا ہے۔ اتنا لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لکھا ہوا ہے ڈیلٹا پی اوور ڈیلٹا کیو ایک دوسرے کے پی بائی کیو، اس کا آنسر یہ آپ کے پاس پی اور کیو، ان کا ریشو نکل آتا ہے۔ یہ آپ کے پاس شروع میں نے آپ کو بنا کے دکھائے تھے ایک ہی ڈائیگرام میں، کون سے؟ یہ دیکھیں چھوٹے سے میں نے بنائے میں۔ ٹھیک ہے، ایک ہی ڈائیگرام میں ہم نے بنائے میں۔ اس کو اگر آپ ایگزیکٹ بنا لیں، وہ بھی غلط نہیں تھے، لیکن آپ کی بک کے مطابق کریں تو یہ اور یہ ٹھیک ہو گیا، برابر ہی کہیں کہ کم سٹیپ ہے، فلیٹ ہے تو زیادہ ہے، عمودی ہے تو 0 ہے، افقی ہے تو لامحدود ہے۔ تو یہ ہو گیا رسد کی لچک، اس کے تصورات، اس کا مفہوم، اس کے درجے اور اس کی پیمائش۔ پیمائش کے 4 طریقے آپ کے پاس، کون سے طریقے؟ اکائی کا طریقہ، دوسرا فیصد کا طریقہ فلکس میتھڈ، تیسرا فارمولا کے ذریعے پیمائش، اور چوتھا جیومیٹری کا طریقہ۔ ٹھیک ہے، سارے آپ کے پرانی باتیں ہیں، کچھ بھی نیا نہیں ہے، یہ چاروں بھی ہم نے مکمل کر لی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے پاس جب لچک ہو گیا کہ لچک کیا ہے، رسد کی لچک کب اکائی سے زیادہ ہے، کب کم ہے، تفصیل ہم نے دیکھ لی۔
تو آپ کے پاس چھوٹا سا بالکل وہی ایک سارا مسئلہ کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو رسد کو متاثر کرتی ہیں، اور رسد کی لچک کو پڑھنے سے عملی طور پر ملکی معیشت میں، ملک کے نظام میں کیا فائدے ہو سکتے ہیں، عوام کو، صنعت کار کو۔ رسد ہے تو عوام کا تو کوئی زیادہ اس میں عمل دخل نہیں ہے، حکومت کا، نظام کا، کارخانہ داروں کا، اجارہ داروں کا تقریباً اس میں عمل دخل آئے گا۔ تو انشاءاللہ کل اس کو دیکھیں گے، آج اس کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔